اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق صلوات کری بلند پڑھیں کہ آپ کو صلوات ملائکہ شامل ہو جائے اللہ صلی اللہ محمد حاضر گیا بے قدر اشکان رسول خدا محبان آلیبہ عزدران مظلوم کربلا چونکہ لائیو مجلس چل رہی ہے سب سے پہلے میں تمام شان حیدر کرار کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری علالت میں میرے لیے دل کھول کے دعائیں کی یہاں بھی اور حرم میں مولا امام حسین علیہ السلام پہ بھی تمام مومنین نے دعائیں کی اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں اور یقیناً آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں دوبارہ ممبر پہ حاضر ہوا بہت طبیعت خراب تھی 4 سے 5 دن میں نے سجاد بھائی کو بلکہ خود فون کیا پیر محل والوں کی محبت کے پیش نظر آج میں 17 سفر کے بعد پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں ایک پڑھ کے آیا اور دوسری آپ کی بارگاہ میں اللہ کی اس کائنات میں میرے رسول عربی سے بڑا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرا نبی اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے ہر امر کا والی مصطفیٰ ہے اللہ اکبر مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلام میں کوشش کروں گا کہ اسی جوش خطابت سے پڑھوں نہ پڑھ سکا تو آپ سے معافی کا طالب ہوں گا آج آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا میرا مصطفیٰ ہمیشہ سے ازل سے پہلے تھا عبد کے بعد بھی رہے گا اللہ کی اس کائنات میں یہ خاموشی نہیں توجہ ہے میرے مصطفیٰ کے اختیارات لا متناہی ہیں وجاہد شاہ جی مولا آپ کو صحت دے سلامتی دے بھائی سجاد جعفری کو پوری اس عظیم انجمن کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے توجہ ہے جی بات شروع کی جائے مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں تھکے ہوئے کہ ذکر حسین میں بول نہ سکے اللہ کی پوری کائنات میں واحد میرا علی ہے جس کو دیکھنا ثواب سننا ثواب دل میں محبت رکھنا ثواب آئے ہائے ہائے اللہ اکبر ماشاءاللہ وہی معیار آپ بسم اللہ بھائی یار یہ بات صاحب بولا آپ کو سلامت رکھے پوری کائنات میں بعد از خدا اور رسول کیونکہ ہم اپنے جملوں میں اپنے عقیدے کی حفاظت رکھتے ہیں بعد از خدا اور رسول پوری کائنات میں میرا علی ہے جس کا چہرہ دیکھنا ثواب جس کا ذکر کرنا ثواب جس سے محبت کرنا ثواب جملے بدلوں جس کا ذکر عبادت پتہ نہیں کہاں سن رہے ہو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت جس سے محبت کرنا عبادت حد ہو گئی جب آپ سو جاتے ہیں ہر عبادت ساکت ہو جاتی ہے واحد محبت علی ہے نبی فرماتا ہے اگر دل میں میرے بھائی کی محبت رکھ کے سو جاؤ اللہ سونا عبادت ہائے ہائے ہائے
آئے ہائے ہائے آپ سلامت رہیے پاک بی بی آپ کو سلامت بسم اللہ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا آپ نے بولنا حیدری حسین بادشاہ ایک بار تر صلوات پڑھی آل محمد یہ خاموشی نہیں آئیے میں اپنے آقا کی حدیث پڑھاؤں مگر اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا یہ خاموشی نہیں میں بالکل مطمئن بیٹھا ہوں سجاد بھائی جناب آدم علیہ السلام کو ہمارے کروڑوں سلام جناب نور علیہ السلام پر ہمارے اربوں سلام لیکن میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں آج تک اس روح زمین پر کوئی عالم کوئی فقیر کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی مفسر کوئی علامہ کوئی آیت اللہ کوئی فہامہ کوئی شاعر کوئی محقق کوئی محدث دیکھا ہے جس نے یہ کہا ہو جناب آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں آدم صفی اللہ ہے صلی اللہ نہیں ہے نوح نجی اللہ ہے صلی اللہ نہیں ہے ابراہیم شامل درود ہے مگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا آدم عزت والا صلی اللہ نہیں نوح عزت والا صلی اللہ نہیں یونس مقدس نبی صلی اللہ نہیں سلمان کامل نبی صلی اللہ نہیں یعقوب عزت والا نبی صلی اللہ نہیں ایوب عزت والا نبی صلی اللہ نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے صلی اللہ نہیں موسیٰ کریم اللہ ہے صلی اللہ نہیں یا اللہ میرے کلیجے کو طاقت دے کرامت باس اس طرح پڑھنے کا عادی نہیں اے غازی پاک تجھے اپنے علم کا صدقہ دے اپنے نوکر کو وہی جلال اب میں پڑھنے لگا ہوں چاہے مر جاؤں اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پلنے والوں کی اولادوں جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی محمد کی کنیت جیسا نہیں تو صدقہ کھانے والا میرے نبی جیسا کیسے آئے ہائے ہائے تو یہ بولنے والا آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سامنے رکھے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا لو مجھے میری خوراک دو زمین بولی سمن بولا نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد بار مولا آپ کو سلام علیکم جناب سید آپ کو سلام علیکم مجھے میرا ڈاکٹر پرسو کہتا ہے کرامت عباس آپ اتنی مل سے پڑھتے ہو اتنے زور سے پڑھتے ہو دل کے مریض ہو ایک مہینے کے لیے ریسٹ کر لو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے آپ نے بیڈ پہ لٹایا ہوا ہے ورنہ میں اور حسین کی مجلس سے ریسٹ کروں جس دل میں علی ہو وہ فیل نہیں ہوتا ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا جو ہاتھ علی کی حمایت میں اٹھے اسے فالج نہیں ہوتا جس دماغ میں علی ہو وہ پاگل نہیں ہوتا علی سورج نہیں ہے جو شام کو ڈھل جائے علی شام نہیں ہے جو 14 کے بعد گھر جائے علی وقت نہیں ہے جو بدل جائے علی کل بھی اللہ کا ولی تھا علی آج بھی اللہ مولا سلام رکھے جناب سیدہ نہ بیٹھا نہ نعرہ لگانا ہے تو شیرانہ نہیں تو بے شک نہ لگانا بیٹے یہ ساؤنڈ والا تھوڑی سی آواز ہے بسم اللہ علی مولا علی مولا جناب سعید آپ کو سبق ابھی میرے اس نوجوان نے نعرہ لگایا کہ زبان کے ساتھ دل بولا یہ میرا نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور ماشاءاللہ اب تو اہل سنت بھی لگا رہے ہیں اب میرے بھائی اگر آپ کسی کے پاس مولا نہیں ہے تو ناراض شیعوں سے کیوں ہو ہائے 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 تو یہ بولنے والا میرا پہلا مولا میرے ساتھ بولنا ہے میرا پہلا مولا لا الہ الا اللہ ہے میرا دوسرا مولا محمد الرسول اللہ ہے میرا تیسرا مولا علی ولی اللہ ہائے 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 تو یہ بولنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو بسم اللہ بسم اللہ جناب سیدہ صاحب میں بندوں کا ذاکر نہیں اللہ کا ذاکر صلوات پڑھی آل محمد بار
اللہ میرے بھائی شوکت اور شوکت صاحب کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، بہت خوب پڑھ کے گئے۔ تو جو ہے میں حاسد ہوں ہی نہیں، میں کسی کا حسد نہیں کرتا، اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ آئیے گفتگو کی طرف آؤں، طویل زحمت نہیں دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، لفظ چھوٹے رہ گئے، جس کے لبوں کے اعتبار پر، جو جملے میں نہ بول سکا مجھے دکھ رہے گا، جس کے لبوں کے اعتبار پر قرآن کی صداقت کھڑی ہے، اب لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، جس کے لبوں کے اعتبار پر قرآن کی صداقت کھڑی ہے، اس رسول نے فرمایا، بیٹا تھوڑی آواز کھولے ذرا، آپ کا ایکو اچھا ہے لیکن چونکہ میری ابھی پاور کم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ عباس بھائی، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں خدا کی قسم وجاہت بھائی یہ بھی احتیاط برت رہا ہوں، نبی نے ہمارے ظرف دے کر یہ کہا ہے، ورنہ اصل میں آقا فرمانا چاہتے سنو، فرق نہ سمجھنا، قرآن ہی علی ہے، علی ہی قرآن۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ جناب سیدہ سلامت کھر، علی ہی قرآن ہے، قرآن ہی علی ہے۔ ابھی رکیے، ابھی رکیے، اب قرآن اور علی میں بہت مماثلت ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر، مجھے ڈاکٹر نے مشورہ نہیں دیا کہ اتنے بیمار ہو کر بھی میں ایسے بولو اور آپ آہستہ سے بولے، مجھے بہت آہستہ بولنا۔ قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ دہر، علی حیدر۔ قرآن کتاب، علی بوتراب۔ قرآن کلام، علی پہلا امام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کلام، علی پہلا امام۔ قرآن میں سورہ رحمان، جب تک چپ بیٹھا ہے، قرآن میں سورہ رحمان، علی کل کا کل امام۔ آئے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قرآن میں سورہ رحمان، علی کل کا کل ایمان۔ قرآن کو پڑھنا سوا، علی کا چہرہ دیکھنا سوا۔ قرآن بھی لا رہے، علی بھی لا رہے۔ قرآن بھی بے ہے، علی بھی بے ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے۔ قرآن ملکیت ہے، علی مالک ہے۔ اب جس کی آواز چپ رہی وہ جانے علی جانے، جو قرآن سے پھر جائے اس پہ بھی لعنت، جو علی سے مکر جائے اس پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے نعرہ سناؤ نا جو پیر محل کا ہے، حیدر حیدر حیدر۔ ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے، بسم اللہ مولا سامنے رکھے آپ جناب سیدہ سے نعرہ حیدری۔ دیکھو میری بیٹیاں ہاتھ اٹھا رہی ہیں اور مرد بھی سوچ رہے سلوات پڑھ یا محمد پاک۔ یہ مولا کا کرم ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میری بی بی کا کرم ہے مجھے ناچیز پر۔ تو جو ہے قرآن کو دیکھنا سوا، علی کا چہرہ دیکھنا سوا۔ اب سجاد بھائی جب میں یہ پڑھ رہا ہوں سب، تو مومنین کے دل میں یہ تو آئے گا نا قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا۔ بھائی میرے کروڑوں سلام اللہ کے پاک کلام، مگر میں معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ اب ایک ہی جملے میں کوئی لڑانے نہیں آیا، کوئی بحث نہیں کرنے آیا۔ سجاد بھائی آپ نہ بولے مجھے قبر تک دکھ رہے گا، ایک ہی جملے میں فیصلہ کرنا ہے، دی اونلی ان ون سینٹینس، صرف ایک فکرے میں فیصلہ کرنا ہے باس بھائی۔ اچھا پہلے آپ کو تائید کرنی ہوگی ہاتھ اٹھا کے، قرآن واجب ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ بیٹے، یہ کیمرہ گھماؤ، کیمرہ گھماؤ بیٹا، کاش غدیر میں کیمرہ ہوتا، ذرا جلدی میرا بیٹا کیمرہ گھما، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ سارے بولو قرآن واجب ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، تو پھر مجھے بتاؤ جب صامت واجب ہے تو ناطق کیسے مستا؟ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا،
ہاتھ نہیں اٹھے، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ تمہاری آواز نہیں آ رہی، اور جو ہے جب قرآن واجب ہے، جو سامد ہے، تو ناطق کیسے مستحب ہو گیا؟ اور ایک فرق اور سمجھے، لوگ ہم پہ الزام لگاتے، تھک تو نہیں گئے؟ لوگ سجاد بھائی ہم پہ الزام لگاتے ہیں، عباس بھائی، کہ شیعہ ویسے تو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ میں یہ الزام سن سن کے میرے کان بہرے ہو گئے، مگر یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے۔ یار ایسے نہ کریں، وہ کوئی شیعہ ہے جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، مگر ان کے معیار کے مطابق جو ہمیں اللہ اور قرآن نے بتایا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی چلا جائے، مصطفیٰ کا نوکر ہے، علی فرش پہ بھی بیٹھے، محمد کا خون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے آپ کو، کیا کہنے میرے جوان؟ مولا آپ کو سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ میں پاکستان کا بی بی پاک کا وہ چھوٹا خطیب ہوں جسے نیٹ ورک والے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے، جہاں جہاں جو لائیو بناتے ہیں، جتنے میرے پاکستان کے نیٹ ورک والے، مولا سب کو سلامت۔ بڑی خدمات ہیں ان بچوں کی، تو جو ہے آپ کی، ہم جس کو مانتے ہیں اس کے معیار کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، صرف اللہ نہیں مانتے، ہم اسے لا نہیں صرف کہتے، الہ بھی کہتے ہیں۔ توجہ ہے، پہلے اللہ کے مقابلے میں آنے والی ساری قوتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اسے ہم الہ مانتے ہیں۔ بڑی آسان گفتگو۔ توجہ ہے آپ کی، ہم صرف نبی کو محمد بن عبداللہ نہیں مانتے، ہم نبی کو رسول اللہ مانتے ہیں، اور صرف رسول نہیں مانتے، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میرا ساتھ تو دو نا۔ ہم علی کو صرف علی نہیں مانتے، ولی اللہ مانتے ہیں، اور صرف ولی اللہ نہیں مانتے، خلیفہ بلا فساد۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، خلیفہ صلوات اور یا محمد پاک۔ جناب سید آپ کو سلامت، جناب سید آپ توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا۔ ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نہ میں ذاکرین کے خلاف بولتا ہوں، لیکن غلط بات کوئی کرے، ہاتھ جوڑ کر ایک نصیحت کروں گا۔ بہت سے ایسے دوست ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو شوکت بھائی سے پیار کرتے ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو کسی اور ذاکر خطیب سے پیار کرتے ہیں، سب کے مشترکہ ہیں، لیکن جتنی بھی مجھ سے محبت ہو، جتنی بھی آپ کو امام حسین کے ذاکر سے محبت ہو، اگر کہیں میری زبان سے اللہ، اس کے رسول، مولا علی، 14 معصومین، قرآن، اولیاء، اوصیاء، ان کے خلاف کوئی غلط جملہ نکلے تو مجھے نہیں بچانا۔ پتہ نہیں کوئی اور کہا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں بچانا، کہ چونکہ کرامت عباس نے کہا ہے اس لیے سے معافی ہے۔ نہ میری جان، توہین یا تو پڑھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے۔ جہاں تک کرامت عباس حیدری کی آواز جا رہی ہے، اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ مجھے قسم ہے زہرا کے پاک بابا کی، مجھے قسم ہے اسی اللہ کے جلال کی، اگر 14 ہدایت نہیں کرتے تو ہدایت ہے ہی کہاں؟ آئے ہائے ہائے، جس کا یقین ہے بولے، بولے جس کا یقین ہے، اگر میرا مصطفیٰ، اللہ اکبر، اگر میرا نبی ہدایت نہیں کرتا تو ہدایت ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر میرا رسول ہدایت نہیں کرتا ہدایت ہے ہی نہیں، اگر علی ہدایت نہیں کرتا ہدایت ہے ہی نہیں۔ تم سمجھے نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ کی ساری کائنات کے یہ 14 مالک ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، نعرہ حیدری، میرے ساتھ بولو تو مجھے پتا چلے، زبان کے ساتھ دل بولا، ایسے نہیں زمین بولی زمن بولا۔ اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد پر۔ جناب سید آپ کو سلام، پاک بی بی آپ کو استعطا فرمائے۔ میرا علی ہادی، میرے پہلے مصطفیٰ سے لے کر میرے مہدی پر حق تک، مہدی کے کاش لوگوں کو مانے آتے،
کہتے ہو کہ نہیں ہادی و مہدی؟ جو کہتے وہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، بیٹے کیمرہ گھما، کہتے ہو کہ نہیں 12ویں کو ہادی و مہدی؟ اگر اس وقت 12واں ہدایت نہیں کرتا تو کیا فضل الرحمان کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، امام کا کام ہے ہدایت کرنا، ملا کا کام نہیں۔ بسم اللہ، پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ بس بہت پڑھ گیا، ایک فکرہ سنیں اور مجھے اجازت ہے۔ یہ 14 اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں، یہ 14 اللہ کی صفاتوں کے وارث ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جہاں بھی آل محمد کے اختیارات میں کوئی شک کرے گا، کرامت باز چپ نہیں رہ سکتا۔ میں تو ان کو معاف نہیں کرتا جن کے ساتھ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی علی کی امانت ہے، آج بھی مرنا ہے میرے بچوں، کل بھی مرنا ہے، بیڈ پہ بھی مر جاؤ گے، بس ایکسیڈنٹ پہ بھی مر جاؤ، علی کے ہو کے مرو۔ ملا تجھ میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہمیں سپرد ابو تراب۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے اختیار کا کس نے انکار کیا؟ وہ تو علی کا بھی اللہ ہے، وہ نبی کا بھی اللہ ہے، وہ 14 کا بھی اللہ ہے۔ اللہ، بات اللہ کے اختیارات میں نہیں ہو رہی، نہیں آپ غور فرما رہے، بات اللہ کے اختیارات میں نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بذاخر قرآن علی کے ساتھ، علی بولے سارے، علی قرآن کے ساتھ۔ بھئی دیکھیں صحابہ رسول کی عزت اپنی جگہ، مگر میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جانے والے، میرے پیارے پیارے علی کے غلاموں، اگر میرے بچوں کو پوچھے کہ صحابہ میں، آئے ہائے، کائنات کی قیمت کا جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے، تو کہنا تیرے سوال میں ہی جواب ہے۔ اگر علی بھی صحابی ہوتا تو تو کبھی نہ کہتا علی میں اور صحابہ۔ آئے ہائے ہائے، علی وہ کائنات کا عظیم ہے جو ایک وقت میں صحابی رسول بھی ہے، خون رسول بھی ہے۔ آئے ہائے، باقی صحابی ہے، خون رسول نہیں، باقی صحابی ہیں، منیت رسول نہیں۔ جملہ کہہ رہا ہے، دیکھیے نبی کے مقدس معزز مقدم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس سے زیادہ کوئی ادب سے بولے گا؟ نبی کے معزز مقدم عزتدار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سب نے قرآن پڑھا۔ تقریر تو میں نے آپ سے، سب نے قرآن پڑھا۔ بیٹے اس میں مجمع کی آواز ہوگی نا، یہ جو بن رہا ہے، یعنی کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، سامعین کی بھی آواز ہوگی نا۔ بعض اوقات وہ ایسے ہوتا ہے، خطیب بول رہا ہوتا ہے، ساموں کے ہاتھ یہ ہوتے ہیں، مگر نیٹ میں آواز نہیں ہوتی۔ حسن ہوتا ہے داد کے ساتھ خطیب کا۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے میرے دوستو۔ صحابی اسے کہتے ہیں ہر صحابی نے قرآن پڑھا، ہر صحابی قاری ہوا، ہر صحابی حافظ ہوا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد تھکے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ عباس بھائی مولا آپ کو سامنے رکھے، سجاد بھائی بولنا بیٹا تھوڑی آواز کھول۔ ہر صحابی نے دیکھا معجزہ ذیشان، میں نے کہا تھا نا مجھے میرا مولا طاقت دے گا۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد واحد شیعوں کا پہلا امام علی کا بادشاہ ہے جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ تورات بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا کر دنیا کو بتا دیا کار یہ قرآن اور ہے، وارث قرآن۔ اللہ اللہ مولا سلامت۔ ایک نعرہ آئے شیرانہ پتہ چلے نعرہ لگا ہے، بسم اللہ۔
بس بھائی کلوز کر جناب سیدہ تو جو ہے بلند تر صلوات پڑھی مولا زندگی دے صحت دے سلام عطا فرما پاک بی بی آپ کو سلام رکھے مجھے مل چکی صحت بس میں جس دل سے چاہتا تھا اس دل سے میں نے مولا کا ذکر کیا مردوں میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ علی کے بیٹے عباس کو مارا بسم اللہ بسم اللہ مولا کوئی غم نہ غم حسین آپ بیٹے تھوڑا پیچھے رکھنا آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کے مسائب نہیں پڑھتا چاہے بیمار ہوں تو پھر کیا ہوا بیمار کربلا سے زیادہ کوئی بیمار نہیں تھا تھوڑی بیٹا آواز کھولو مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا نساء میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے علی کی پاک بیٹی کو مارا اللہ اللہ اکبر مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ مگر ایک فرق ہے ایک فرق ہے ایک فرق ہے ایک کو بیٹا تھوڑا بڑھانا ایک فرق ہے پھر کہہ رہا ہوں مردوں میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے جناب عباس کو مارا نساء میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے علی کی مقدس بیٹی کو مارا فرق ایک ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ بیٹا میں نے مسائب پڑھنے ہیں تھوڑی آواز کھولے ذرا کوشش کرے آواز بڑھ جائے عباس کے بازو کاٹ کے مارا علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارا جو اب تک ہائے نہیں کر سکا عباس کو ایک دفعہ مارا علی کی بیٹی کو 36 شہروں میں مارا جو اب تک نہیں سر پہ ماتم کر سکا ایک اور فرق ہے علی کے بیٹے کو ایک شہر میں مارا علی کی بیٹی کو 36 شہر 72 موڑ 144 گلی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تمہاری ہائے قبول آئے میرا بیٹا چھوٹا سا بچہ ہے میرا بیٹے اللہ تجھے زندگی دے اللہ تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے دیکھے پنکھے بند ہوئے ہیں تھوڑی سی گرمی ہے لیکن کوئی بات نہیں اتنی گرمی تو نہیں ہے جتنی کربلا میں تھی جو بندہ اب تک ہائے نہیں کر سکا سجاد بھائی اتنی ریت گرم تھی حسین کی ایک بیٹی پاؤں اٹھاتی تھی دوسرا پاؤں اٹھاتی تھی رو کے کہتی تھی سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں اللہ اکبر جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہائے کر کے رونے والوں اللہ کرے اپنے بیٹیوں کے غم میں کبھی نہ رو آل محمد میں یہ خاموشی نہیں آل محمد میں پھر کہہ رہا ہوں یہ خاموشی نہیں یا خدا کا نام ہے پنکھے بند ہوئے ہیں علی کا ذکر تو بند سانسوں میں بھی سنا جاتا ہے علی کے شیعہ تو قبروں میں بھی علی کا ذکر سنتے ہیں تم سے تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوئی سلام ہو حسین کی اس پاک بہن پر جس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے کوئی ملعون پتھر مارتا تھا کوئی صدقے کے خرمے پھینکتا تھا کوئی آگ پھینکتا تھا جو اب تک نہیں رو سکا کوئی ملعون کہتا تھا پتھر مارو یہ باغی کی بڑی بہن اللہ اکبر اللہ اکبر مولا مولا پیر محل والوں کو زندگی سے عطا فرما ایک جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیں آل محمد نے اس لیے آہستہ پڑھنا کہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں میری بیٹیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے جانتی ہو کیوں میری بیٹیوں اب جس کے میں مسائب پڑھنے لگا ہوں نا اسے غیرت کا نا خدا کہتے ہیں پوچھو علماء سے سجاد بھائی پوچھو علماء سے سارے سر جو نیزے پر تھے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں کربلا میں میرے بچوں جو جس کو رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں صرف چہرہ بنا رہا کربلا میں عباس بھائی کربلا میں سب سے بڑا قد حضرت عباس کا تھا جتنے مرد بیٹھے ہو آستینیں کھول کے بیٹھو چونکہ میں حضرت عباس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں میری بیٹیوں آپ نے سروں سے چادر نہیں اتاریں کربلا میں سب سے بڑا قد جناب عباس کا تھا
مجھے قسم ہے اسی عباس کے علم کی کربلا میں سب سے چھوٹی قبر، جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کرے، جسے نہیں آ سکی بیٹا تھوڑا ہی کو کھولو۔ کربلا میں سب سے بڑا قد عباس کا تھا جو سروں کا ماتم کرنا چاہتا ہے، مگر سب سے چھوٹی قبر عباس کی تھی۔ سجاد بھائی اس لیے اکبر کو 10,000 نے مارا، غازی توجہ، اکبر کو 10,000 نے مارا اور محمد کو 15,000 نے مارا۔ عباس وہ شہید ہے جسے 9 لاکھ نے کربلا میں کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر میں حوصلہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سروں کا ماتم کر، آئے زہرا کی دعا، آئے حسین کا جنت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں شکر گزار ہوں۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوا، زیادہ کھڑی کا وقت 2 یا 3 منٹ۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوا، عباس میدان میں پہنچا۔ غازی نے لڑنا کیا تھا؟ غازی تو مشکیزہ لے کے گیا تھا، مشکیزے میں پانی ڈالا، شمر نے 10,000 کا لشکر بلایا، شمر نے 10,000 کا لشکر بلایا، اور آ کے کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ علی کا شیر ہے، تیر سے گرے گا، تلوار سے گرے گا، نیزے سے گرے گا، نہ کرس سے گرے گا۔ کہتا کرنا کیا ہے؟ وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جو سر کا ماتم نہ کرے۔ یہ کتا کہتا ہے اس کا مشکیزہ پھاڑ دو، نکلی کہتا ہے اس کا مشکیزہ پھاڑ دو، عباس مر جائے گا۔ خامری حرامی نے ایک تیر چلایا، ماتم کا ساگا، تیر مشکیزے میں لگا، عباس کی آواز آئی گھوڑا اور مجھے خیمے میں نہ لے جانا، حسین کی بیٹی سے۔ جزاک اللہ کیا ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ رو لو اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ یہ پرسا ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ خدا کی لعنت کرے اس بے غیرت پر جو حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے کرائے کے لوگ لائے۔ اس 4 سال کی بیٹی سے پوچھ جسے شمار تماچے مار کے کہتا تھا بلا عباس کو، میں نے تجھے یہ حوصلہ کیا معجزہ ہے۔ بیٹے ہاتھ پکڑ لو بیٹے، ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے کبھی نہیں کہا مر جاؤ، ہاں میرا بچہ، ہاں عباس بھائی دیتے ہو اجازت؟ صرف 3 منٹ پڑھنا، صرف 3 منٹ پڑھنا۔ حکیم بن طفیل ملعون نے، بسم اللہ۔ ایک سوال ہے سجاد بھائی، ایک سوال ہے، سمجھ میں آیا؟ رات بستر پہ رو گئے۔ اچھا میں کبھی دل کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے قسم ہے پاک بی بی کی 6 بجے سے 1.25 گھنٹے اسی دل سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بات کی فکر ہوتی ہے۔ سجاد بھائی پرسوں آپ کی بھتیجی میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا بیٹیوں کا باپ سے پیار تو ہوتا ہے، بیٹا آواز کھولو۔ میں کہا ہاں بیٹا، یہ میرے ہاتھ چھوڑے، میں کام کیا، میں کہ میری زندگی میں ہاتھ نہ چھوڑ، بیٹا حکم کر۔ کہتے بابا آہستہ پڑھا کر، ہماری اماں پہلے چلی گئی ہے، اب ہم تیرا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہ میری بچی، اگر میں پڑھتا دنیا سے چلا گیا، تیرے بابا کا جنازہ اور ماتم کا سراپا بڑی عزت سے اٹھے گا، لوگ پھول پھینکیں گے، سلام ہو حسین کی اس یتیم بیٹی پر جسے شمار تازیہ نے مار کے کہتا تھا سارے روئے ایک تو نہ رو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے معاف کر دینا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں سخت مسائل پڑھوں۔ اچھا
اچھا رو پڑے ہونا سجاد بھائی صرف 4 منٹ بس میرا وعدہ رہا. یہ غازی پاک کا لمحہ ہے 35 سال میں میرے بچوں یہ میں نے روایت نہیں پڑھی آج پڑھنے لگا ہوں. اللہ کرے تم سن سکو جب تک زین پہ تھا عباس تھا جیسے ہی زمین پہ گرا کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے ہاتھ میں تلوار. شمر نے کہا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے عباس کو کاٹو. لوگوں نے سروں کے ماتم کر عباس کو کاٹنا شروع کیا. حسین نے قاسم کو 6 میل میں اکٹھا کیا عباس کو 9 میل میں. اللہ اللہ بیٹا مجھے پتہ ہے ساؤنڈ والے تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. بیٹے تھوڑی آواز بڑھا. آج میں غازی کے وہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں نا. ہاں بیٹے اس سے کم نہیں کریں. تمہیں بھولے نا کربلا میں عباس کی چھوٹی شہادت ہے. کیا سن رہے ہو کربلا میں عباس کی شہادت اصغر ہے. وجاہت بھائی شام کے بازار میں عباس کو شہادت اکبر ملی ہے. بتاؤں کیسے وہ مجلس میں نہیں آیا بے شک اٹھ کے چلا جائے. جب علی کی بیٹی نہیں چلی حرام زادے نے لوہے کا تازیانہ علی کی بیٹی کے ماتم کا گھٹنے پہ مارا. علی کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ گری حالت رکوع میں چلنا شروع کیا. ادھر عالیہ گری ادھر نیزے سے عباس کا ساتھ. بہت بڑے دل والا ہوگا جو یہ جملے برداشت کر گیا. ادھر علی کی شہزادی گری نام نہیں لوں گا میں بیویوں کے نام نہیں لیتا آخری فکرے ہے. ادھر عباس نیزے سے گر گیا. سید بیٹھا ہے کہ تم میں کوئی اچھا بسم اللہ. اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہو اجازت. پڑھو روایت. شمر کہتے ہیں عباس کا سر نیزے پہ سوار کرو. 8 دفعہ نیزے پہ سر رکھا گیا. 8 دفعہ عباس گرا. 9ویں مرتبہ حرامی کہتا ہے اب سر کو نیزے پہ نہیں رکھنا اب سر میں نیزہ رکھنا ہے. اور کیا سنے ماتم کا 35 مرتبہ غازی کا سر رکھا. غازی سوار نہیں ہوا. انا للہ. میری بیوی کا معجزہ دیکھنا میری آقا زادی کا معجزہ دیکھنا. امام حسین کا بیمار ذاکر ہوں مگر پھر بھی جان نہیں بچا رہا. تم اٹھ کے ماتم نہ کرو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں. اجازت لے لی ہے سید. جب 32 مرتبہ غازی کا سر سوار نہیں ہوا شمر حرامی کہتا ہے اس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈالو. کہتے 9 جگہ سے سر کھلا ہوا ہے کیسے ڈالو. کہتے اس کے رسی ڈالو. اور کیا سن رہے ہو مار کے ماتا اس حرام زادے نے خالی تیر لیا تیر کے ساتھ رسی باندھی نہ یہاں سے ڈالی. جو شیعہ ہے سروں کا ماتم کرے. جو شیعہ ہے بیٹے بنا منظر یہاں رکھا گھٹنے سے دبایا غازی کا سر رسی میں پھرو کر وہاں آیا. جانی کی بیٹی حالات رکوع میں چل رہی تھی. کہتے عالیہ میں نے تیرا پاس دوسری مرتبہ ہائے حسین ماتم حسین ہائے حسین آواز آئی بابا. اور خیبر اٹھانا بڑا آسان تھا عباس ہونا ہائے حسین ہائے سید